بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ توحید کے آج کے درس میں حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد آپ تمام بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ حضرات کو شکریہ کہتے ہیں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آپ تشریف لاتے ہیں اور دین کا علم، عقیدے کا علم، فقہ کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حاضری کو اور آپ لوگوں کی شرکت کو اور دلچسپی کو قبول فرمائے اور آپ کے اس طلب علم کے شوق السلام ورحمۃ اللہ شوق میں مزید اضافہ فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ توحید کے درس میں ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی شرطوں کا بیان۔ اب تک 6 شرطوں کا بیان ہو چکا ہے اور آج 7ویں شرط بیان کی جائے گی۔ اس سے پہلے ہم جان چکے ہیں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں، کل 7 شرطیں ہیں۔ ان میں سے 6 شرطوں کا بیان ہو چکا ہے: علم، یقین، صدق، قبول، اخلاص، انقیاد۔ ان 6 چیزوں کا بیان ہو چکا ہے۔ آج 7ویں شرط کا بیان ہوگا اور وہ ہے محبت۔ کیا ہے؟ محبت، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی، اس کا اقرار کسی بھی بندے کو تبھی فائدہ پہنچائے گا جب پچھلی تمام شرطوں کے ساتھ ساتھ اس شرط کا بھی خیال رکھے گا۔ جب کوئی یہ کلمہ پڑھے اور اس کلمے پر عمل کرے، اس کلمے کی گواہی دے، اس کلمے کا اقرار کرے اور اس کلمے پر زندگی بھر رہنے کی وہ کوشش کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کلمے سے اس کو محبت ہو اور اس کلمے کا جو معنی اور مطلب ہے اور اس کلمے کا جو تقاضا ہے، اس کلمے کا جو مدلول ہے، ان سب سے محبت کرے۔ اور یہ جو توحید کی گواہی جس کے لیے ہم دیتے ہیں، یعنی ہمارا رب اللہ تعالی، اس سے ہمیں محبت ہو، اس کے رسول سے ہمیں محبت ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دین سے محبت ہو، دین اسلام سے، اس کی کتاب قرآن مجید سے محبت ہو، رسول کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت ہو، اور جو بھی ائمہ گزرے ہیں، جو بھی اہل علم گزرے ہیں، محدثین، مفسرین، فقہاء، جنہوں نے بھی دین اسلام کی خدمت کی ہے، جیسے کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، اور ہمارے ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور ابن تیمیہ، ابن قیم، شیخ محمد بن عبد الوہاب، اور جو بھی گزرے ہیں جنہوں نے دین کی اپنے اپنے زمانے میں خدمت کی ہے، ان سب سے محبت کرنا، اللہ سے اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا، اولیاء، صالحین، تمام نبیوں سے، تمام صحابہ کرام سے، تابعین سے محبت کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے ہم بھی محبت کریں، اور اللہ کو جو ناپسند ہے، اللہ جس سے محبت نہیں کرتا ہے، اسے ہم بھی ناپسند کریں، اس سے ہم بھی محبت نہ کریں۔
یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ سے محبت کرنے کا مطلب. ٹھیک ہے، اس کلمے کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، معبود برحق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ سب کیا ہیں؟ باطل ہیں، سب جھوٹے ہیں. تو اس بات پر جو ہمارا یقین ہے اور ہم جو سچے دل سے اس کی گواہی دیتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور باقی تمام شرطیں جن کا بیان ہو چکا ہے ان کا ہم خیال رکھتے ہیں. تو اس سب کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی ہونا چاہیے کہ ہم اس کلمہ سے محبت کرتے ہیں، جس دین کا یہ کلمہ ہے اس دین سے محبت کرتے ہیں، جس کے لیے یہ کلمہ پڑھتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، جو اس کلمے کو لے کر آئے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، جنہوں نے اس کلمے کو سربلند کرنے کی خاطر اپنی قربانیاں دی، خدمتیں دی، سب سے محبت کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے، کلمے کا اقرار کرتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا بھی کرتا ہے، لیکن دل سے ایسا نہیں کرتا ہے، محبت کے ساتھ ایسا نہیں کرتا ہے، عقیدت نہیں ہے، شوق اور جذبہ نہیں ہے، پسندیدگی کے ساتھ ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ دل میں بغض اور نفرت رکھے ہوا ہے، اوپر سے دکھاتا ہے اپنی پسندیدگی، اپنی محبت، عقیدت، لیکن اندر سے اس کلمے کو وہ نہیں چاہتا ہے، اس کلمے کی سربلندی وہ نہیں چاہتا ہے، اس کلمے والوں سے وہ محبت نہیں رکھتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے منافق ہونے کی پہچان ہے، اور یہ نفاق میں ہے کہ انسان اوپر سے محبت کا اظہار کرے اور اندر سے بغض اور نفرت اپنے دل میں رکھے رہے. یہی تو نفاق ہے. نفاق اور کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر کچھ اور کرنا اور باطن میں کچھ اور رکھنا. تو ضروری ہے کہ محبت ہونی چاہیے. اگر محبت نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں، اور اس کلمہ طیبہ کا اقرار ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. دلیل اس کی کیا ہے کہ محبت ضروری ہے، بغیر محبت کے ایمان نہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا جو دوسرے معبود ہیں، جنہیں لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. بہت سے لوگ کن سے محبت کرتے ہیں؟ جھوٹے معبودوں سے، جنہیں اللہ کا شریک بنا لیا گیا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو جھوٹے معبودوں کو اللہ کا شریک بنا کر ان سے محبت کرتے ہیں. ان سے کیسے محبت کرتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے اسی طرح کی محبت ان سے کرتے ہیں. کن سے؟ جھوٹے معبودوں سے، جنہیں اللہ کا وہ شریک بناتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کا کیا حال ہے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں. سب سے زیادہ محبت ایک مومن بندہ کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے کرتا ہے. اور اس کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے. ماں باپ سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ، مال و دولت سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان، اپنے نفس سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب کون ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کا رسول. ہمارا دین، ہماری شریعت اسلام، یہی ایمان ہے. اگر کوئی شخص اللہ کو یا اس کے رسول کو یا قرآن کو یا دین اسلام کو، شریعت محمدیہ کو نیچے رکھتا ہے محبت کے معاملے میں، اور اپنی جان کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی دنیا کو اوپر رکھتا ہے، تو یہ ایمان کے خلاف ہے. یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کے لیے ضروری ہے کہ بندہ محبت کے معاملے میں سب سے اوپر کس کو رکھے؟ اللہ کو، رسول کو، دین کو، قرآن کو.
شریعت کو. جو ایسا نہیں کرتا ہے گویا کہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، اس نے توحید کو نہیں سمجھا، اس نے ایمان کا مطلب نہیں جانا. تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اپنے رب اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور کیسی محبت کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں کس سے محبت ہونی چاہیے؟ اللہ سے. تو اللہ سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ ماں باپ سے محبت کا مطلب ہم سمجھتے ہیں، بیوی بچوں سے محبت کا مطلب ہم سمجھتے ہیں، آپس میں دوست رشتہ دار سے محبت اس کا مطلب سمجھتے ہیں، اس کے تقاضوں کو ہم پورا کرتے ہیں. رب سے محبت کا مطلب کیا؟ اللہ سے محبت کا مطلب، اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے توحید کو ثابت کیا جائے، اللہ کے لیے توحید کا اقرار کیا جائے، اللہ کے لیے وحدانیت کی گواہی دی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، خالص اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کی عبادت سے غفلت نہ برتی جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت سے غفلت نہ برتی جائے، اور جب اللہ کی عبادت کی جائے تو خالص اسی کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. یہ ہے اللہ سے محبت کا مطلب. اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے، اللہ نے جس سے روکا ہے اس سے پرہیز کیا جائے. یہ ہے اللہ کی محبت. اللہ کی محبت کا یہی مطلب ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ بت کو اور نہ قبر اور مزار کو، نہ فرشتے کو، نہ نبی اور رسول کو، نہ کسی نیک بندہ کو، نہ بزرگان دین کو، کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ سورج چاند ستاروں کو، بے جان چیزوں کو، اور نہ ہی جاندار چیزوں کو. کسی کو اللہ کے برابر نہیں مانا جائے، یا کسی کے لیے بھی، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کوئی بھی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر نہ جایا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح نہ کیا جائے، قربانی نہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نذر و نیاز نہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہ رکھی جائے، محبت نہ کی جائے ویسی جیسا اللہ سے رکھنی چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہ کیا جائے ویسا جیسا اللہ سے ہونا چاہیے، اللہ پر ہونا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہونا چاہیے ویسا جیسا اللہ کا خوف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل. اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا نہیں مانا جائے. یہ ہے اللہ سے محبت کا مطلب. آپ یا ہم اپنے رب کو اپنا محبوب مانتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. ٹھیک ہے، کوئی بھی محبوب نہیں چاہتا ہے کہ اس سے محبت کرنے والا کسی اور کو بھی اپنا محبوب بنائے. کوئی چاہتا ہے دنیا کے اندر؟ کوئی بھی شخص اگر کسی سے محبت کرتا ہے، اس کی کوئی محبوبہ ہے، تو اس کی محبوبہ نہیں چاہتی کہ کسی اور کو بھی یہ اپنا محبوب بنائے. ہمارے ماں باپ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ ہم ماں باپ کا درجہ کسی اور کو دیں. چاہیں گے؟ ایک شوہر کبھی چاہے گا کہ اس کی بیوی اپنے شوہر کا درجہ کسی اور مرد کو دے؟ نہیں نا. پھر اللہ رب العالمین کو یہ کیسے گوارا ہوگا، کیسے اللہ کو یہ پسند آئے گا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے. اللہ کا جو حق ہے وہ حق کسی اور کو دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ سے محبت کا یہ مطلب ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اللہ کے حکم اور رسول کا جو حکم ہے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے. جب تک یہ بات نہیں ہوگی، صرف زبانی دعویٰ کرنے سے کہ لا الہ الا اللہ، صرف کلمہ پڑھنے سے، نعرہ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کی دلیل کیا ہے کہ محبت کا مطلب ہے اتباع اور پیروی. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کی بات کو
مانتے ہیں۔ اگر آپ اس کی بات کو نہیں مانتے ہیں تو گویا کہ آپ اس سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کی بات کو مانتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے کہ آپ محبت بھی کرتے ہو اور اس کی بات کو مانتے بھی نہیں ہو؟ آپ محبت بھی اس سے کرتے ہو اور اس کو جو پسند ہے اس کو اپنی پسند نہیں بناتے ہو، یہ محبت سمجھی جائے گی؟ تو اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے حکم کی پیروی کی جائے، اللہ کی بات مانی جائے، اللہ کو جو پسند ہے اسے پسند کیا جائے، اللہ کو جو ناپسند ہے اسے ناپسند کیا جائے، یہی ہے محبت کا مطلب۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس کا ثبوت پیش کرو، اس کو ثابت کرو، اس کی دلیل دو۔ کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع اور پیروی کرو۔ میں جو دین لے کر آیا ہوں، جو شریعت لے کر آیا ہوں، میں جو حکم اللہ کے پاس سے لے کر آیا ہوں، جو پیغام لے کر آیا ہوں، اس کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ جو حکم دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، اس کو کرو، اور جس سے منع کیا جاتا ہے اس سے رک جاؤ۔ تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ محبت کا مطلب کیا ہے؟ اتباع اور پیروی۔ کسی کو کسی سے محبت ہے یا نہیں ہے اگر اسے معلوم کرنا ہو تو خود ہی معلوم کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس کی بات مانتا ہے، اس کی پسند کو اپنی پسند بناتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی محبت سچی محبت ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کی محبت سچی محبت نہیں مانی جائے گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تعصی الالہ وانت تزعم حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع، کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ یعنی ایک طرف تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہو تم، اور دوسری طرف تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، اس کے حکم، اس کے دین، اس کی شریعت کو نہیں مانتے ہو، اس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ یہ تو ناممکن سی بات ہے، یہ محال ہے۔ ھذا محال فی القیاس بدیع۔ وعلیکم السلام ماشاء اللہ، جزاکم اللہ، مقدر محاولتکم، شکرا لکم۔ تو ھذا محال فی القیاس بدیع، یہ کیا ہے؟ محال بات ہے کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرو اور اس کی نافرمانی بھی کرو۔ یہ محبت نہیں ہوتی۔ کیا کہا کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تمہاری محبت اللہ سے سچی ہوتی تو تم اس کی بات مانتے، تم اس کے دین پر عمل کرتے، اس کے حکموں پر چلتے، اس کی شریعت کو مانتے۔ کیوں؟ ان المحب لمن یحب مطیع، اس لیے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کی بات کو ماننے والا ہوتا ہے۔ تو محبت کا مطلب سمجھ گئے؟ لوگ آج کل خوب دعویٰ کرتے ہیں، ہے نا، محبت الہی کا اور محبت رسول کا، لیکن جب محبت کو ثابت کرنے کی بات آتی ہے تو اس پر کھرے نظر نہیں آتے ہیں۔ صرف نعرہ لگانے سے، صرف جلسہ کرنے سے، جلوس نکالنے سے یہ محبت کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ محبت کا حق کب ادا ہوگا؟ کہ آپ عمل کریں۔ اللہ سے محبت ہے، اس کا دعویٰ ہے، تو اللہ کی کتاب قرآن پر عمل کریں۔ رسول سے محبت ہے، رسول سے محبت کا دعویٰ ہے، تو اس کی سنت پر عمل کریں، رسول کی سنت پر۔ محبت کا مطلب یہ ہے، اللہ سے محبت ہے تو شرک مت کرو، رسول سے محبت ہے تو بدعت مت کرو۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ سے محبت کا مطلب شرک سے دور ہونا، توحید پر قائم رہنا، اور رسول سے محبت کا مطلب سنت پر قائم رہنا، بدعت سے دور رہنا۔ لوگ شرک اور بدعت میں سال بھر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور سال میں ایک دن، ایک مہینہ آتا ہے اور اس میں خوب نعرے بازی کرتے ہیں، عشق الہی اور عشق رسول کا نعرہ لگاتے ہیں، باقی سال بھر نہ نماز سے کوئی مطلب اور نہ ہی دین اور شریعت کی پابندی سے کوئی مطلب۔ تو یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کا مطلب عمل ہے۔
محبت کا مطلب اتباع اور پیروی ہے، تو جیسا کہ اس آیت سے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی معلوم ہوا۔ اور یاد رکھیے یہاں جو سورہ بقرہ کی آیت ہے 165، اس میں کیا کہا گیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبود ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ویسی ہی جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کہا انداد کا لفظ آیا ہے، اللہ کے جو شریک بنائے ہوئے ہیں یا خود انہوں نے بنایا ہوا ہے ان سے محبت کرتے ہیں ایسے ہی جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ تو یہاں جو شرک کا تذکرہ ہوا ہے اس شرک سے مراد کیا ہے؟ محبت میں شرک، اللہ کی محبت میں شرک۔ ایسے یہ معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت کرنا بھی عبادت ہے، کہتا ہے نا محبت عبادت ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، محبت عبادت ہے، لیکن اللہ سے محبت کرنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لہٰذا اس عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے، اگر شریک کیے تو مشرک ہو گئے۔ تو اللہ سے محبت یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو محبت کی بہت ساری قسمیں ہیں، جس میں سے ایک قسم ہے محبت عبادت، عبادت والی محبت، وہ محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے، کسی اور سے کریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ اس لیے شرک صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق مالک سمجھا جائے، ٹھیک ہے؟ شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اللہ کے جیسی محبت کی جائے، یہ بھی شرک ہے۔ جیسا کہ مشرکین کفار اپنے معبودوں سے محبت کرتے ہیں، بتوں سے مورتیوں سے محبت کرتے ہیں، ویسے ہی جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے، تو ان کا عمل یہ شرک ہوا۔ کوئی مسلمان بھی اگر اللہ کے جیسی محبت کسی اور سے کرے، محبت عبادت اللہ سے بھی کرے اور غیر اللہ سے بھی کرے، تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ یہ بھی شرک ہوگا، گرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اگر اللہ کے جیسی محبت کسی اور سے کرے تو یہ شرک ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں جو انجانے میں یا جان بوجھ کر اللہ کے جیسی محبت غیروں سے بھی کرتے ہیں۔ بزرگان دین سے، اپنے پیروں سے، اپنے مرشدوں سے، اپنے حضرات سے، اپنے امیروں سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ بالکل اس کا ثبوت کیا ہے کہ بالکل ایسے ہی ان پر بھروسہ کرتے ہیں جیسے اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے، ایسے ہی ان سے امید رکھتے ہیں جیسے اللہ سے امید رکھی جاتی ہے، ایسے ہی ان کو پکارتے ہیں جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے، ایسے ہی ان کے لیے یا ان کی قبر پر جا کر عبادت کی رسمیں ادا کی جاتی ہیں جیسے اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسے ان سے ڈرا جاتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، تو یہ سب شرک ہے۔ شرک یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے صرف جو ہے نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پڑھے، روزہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکھے، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے، یہ سب بھی شرک ہے۔ لیکن یہ بھی شرک ہے اللہ کی محبت میں، اللہ سے خوف میں، اللہ سے امید میں کسی کو اللہ کے برابر سمجھا جائے، اللہ کا شریک سمجھا جائے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور اللہ سے محبت ہے، محبت عبادت یا نہیں ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے ہر آدمی چیک کرے کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ خیال کس کا آتا ہے، اللہ کا یا کسی اور کا؟ اس کی زبان پہ سب سے زیادہ ذکر کس کا رہتا ہے، اللہ کا یا کسی اور کا؟ اس کی مجلس میں سب سے زیادہ ذکر کس کا رہتا ہے، اللہ کا یا کسی اور کا؟ آپ دوسروں کو چھوڑیے، بہت سارے مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے کہ ان کی مجلس میں، ان کے حلقے میں، ان کی زبان پر، ان کے دل میں اللہ کا ذکر کم اور غیروں کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، اولیاء کا، بزرگان دین کا، اپنے پیروں کا، اپنے مرشدوں کا، ان کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ اور خاص خاص موقعوں پر تو آپ دیکھیں گے کہ یا علی کتنی بار پکارا جاتا ہے، یا حسین کتنی بار پکارا جاتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی کتنی بار پکارا جاتا ہے، لیکن اسی مجلس میں، اسی حلقے میں اللہ کو کتنی بار پکارا جاتا ہے؟ آپ چیک کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، کس کا خیال دل میں زیادہ ہوتا ہے، زبان پہ کس کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر واقعی میں ایسا ہے کہ اللہ کے علاوہ
دوسروں کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر یہ گویا کہ اللہ سے محبت کم ہے، ان سے محبت آپ کو زیادہ ہے، اور یہ شرک نہیں تو اور کیا، یہ سب شرک میں آئے گا۔ تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط کیا ہے؟ محبت۔ اور محبت کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ بغض، نفرت۔ محبت کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ بغض اور نفرت۔ تو محبت الہی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے ہم اس کو ناپسند کریں، ٹھیک ہے؟ اب جیسے غیر اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا، عبادت، یہ اللہ اس کے رسول کو پسند ہے یا ناپسند؟ ناپسند ہے، تو ہمیں بھی ناپسند کرنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہو اس کی عبادت، اس کی بندگی نہ اللہ کو پسند نہ رسول کو پسند، لہذا ہمیں بھی پسند نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم عبادت کو اللہ کے لیے بھی پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی پسند کرتے ہیں تو یہ شرک ہے، محبت میں شرک ہو گیا، پسندیدگی میں شرک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو محبت کا مطلب کیا ہے؟ بغض اور نفرت، جس سے اللہ بغض اور نفرت کرتا ہے، اللہ کے رسول جس سے بغض اور نفرت کرتے تھے، شرک سے، شرک والوں سے، کفر والوں سے، ہے نا، گناہ سے، گناہ گاروں سے، برائی سے، برے لوگوں سے، اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ جس کے اندر جتنا گناہ ہے اسی کے حساب سے ہم اس سے بغض رکھیں، جس کے اندر جتنی نیکی ہے اسی حساب سے ہم اس سے محبت کریں، اور جتنا گناہ ہے اسی حساب سے ہم بغض رکھیں۔ یہ ضروری ہے۔ محبت کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ بغض۔ محبت اور بغض دونوں ایمان میں سے ہے۔ اچھی چیزوں سے محبت کرنا اور بری چیزوں سے نفرت کرنا، یہ ایمان ہے۔ ایسا نہیں کہ اچھی چیزوں سے آپ محبت کرتے ہیں اور بری چیزوں سے نفرت بھی نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں چلنے والا اسلام میں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جیسا کہ پہلے کہا کہ اگر کوئی اللہ سے یا اس کے رسول سے یا اس کے دین اور شریعت سے محبت نہیں کرتا ہے تو یہ ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اللہ سے یا اس کے رسول سے یا اس کے دین شریعت سے، اس کی کتاب سے بغض رکھتا ہے، چاہے اس کو ظاہر کرے یا نہ کرے، تو یہ بھی ایمان نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے، اسے بھی بچنا ضروری ہے۔ آخر میں سورہ توبہ کی ایک آیت نمبر 24 آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس میں کیا فرمایا ہے محبت کے تعلق سے؟ غور سے سنیے گا، اس میں تو بہت سارے لوگ پھنسیں گے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے پوتے، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، تمہارے دوست رشتہ دار، قرابت دار لوگ، اور وہ مال و دولت جو تم کماتے ہو، اور تجارت، بزنس جس کے مندہ ہو جانے کا تمہیں خوف رہتا ہے، اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، یہ ساری چیزیں کتنی چیزیں ہوئیں؟ کتنی چیزیں ہوئیں؟ آبا یعنی باپ دادا، ابنا یعنی بیٹے پوتے، اخوان یعنی بھائی بہن، ازواج یعنی شوہر بیوی، عشیرہ یعنی رشتہ دار، اموال اور تجارت، اور مساکن یعنی گھر۔ 8 چیزیں ہوں گی، 8 چیزوں کا بیان ہے۔ اگر یہ چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ عزیز ہے، زیادہ پسند ہے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز اور زیادہ محبوب ہے یہ چیزیں تمہارے نزدیک، فتربصوا، تو پھر تم انتظار کرو، اپنی خیر مناؤ، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نازل کر دے۔ ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کی پکڑ، اللہ کی سزا نازل ہو جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت
نیچے رکھتے ہیں ہم اور ان چیزوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی محبت اوپر رکھتے ہیں تو کیا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا کام ہے، یہ فسق ہے۔ اچھا یہ بتائیں کیا اس آیت میں منع کیا گیا ہے ان 8 چیزوں سے محبت کرنے سے؟ منع نہیں کیا گیا ہے، باریکی کو سمجھیے۔ ان سے بھی محبت فطری محبت ہے، ہر انسان اپنے ماں باپ بیوی بچوں بھائی بہن دوست رشتے دار ہے نا، اپنے مال دولت اور گھر بار تجارت ملازمت جاب سے، ظاہر سی بات ہے یہ فطری محبت ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ یہ چیزیں ہوں، منع نہیں ہے، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن ان چیزوں سے محبت اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت ہونی چاہیے اس سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے، یہی مطلب ہے۔ آپ محبت کریں ان سے، لیکن سر فہرست کس کی محبت ہو؟ اول نمبر پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے یا ان چیزوں سے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ ہر کوئی ہم میں سے یہ جج کر سکتا ہے۔ ہماری زندگی میں کسی بھی معاملے میں اگر ایسا موڑ آئے کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تو یہ کہہ رہے ہیں، دین اور شریعت کا یہ حکم ہے، لیکن یہ چیزیں ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، گھر سماج دوست رشتے دار، ان کا کہنا ہے کہ ایسا کریں، ہمارا من ایسا کرنے کو کہہ رہا ہے لیکن دین ایسا کرنے کو کہہ رہا ہے، آپ یہاں پہ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ اگر دین اور شریعت کو ترجیح دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ایمان والے ہیں، اور اگر دین و شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، بیوی بچوں کو، ان کی پسند کو، ماں باپ کی پسند کو، گھر سماج کی پسند کو، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کمی ہے اور بہت کمی ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری میں ایک آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54، کتنا ٹائم ہوا؟ 9 بج گیا؟ نہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 54، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو دین سے پھر جائے گا، تم میں سے جو اللہ کے دین سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ ٹھیک ہے، غور سے سنیے گا، خاص طور سے جو انڈیا والے ہیں، اس لیے کہ انڈیا میں ارتداد کا فتنہ زوروں پر ہے، بہت سارے لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ جو آزمائش ابھی ہندوستانی مسلمانوں پر ہے، اس آزمائش کو بہت سارے لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، صبر نہیں کر پا رہے ہیں، یا کسی لالچ کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے اپنے دین کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری خبریں، بہت ساری ویڈیو آئی ہیں، تو سن لیجیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ محتاج نہیں ہے ایسے مسلمانوں کا، دین کو ایسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو پھر جائیں گے دین الہی سے تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو ہدایت دے گا، دوسرے لوگ اسلام قبول کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے۔ ایسا ہوا ہے، بغداد کو جب تاتار کیا ہے نا، کس نے؟ منگولیوں نے، ہے نا، تو کیا ہوا؟ ایسا لگا کہ دین ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ نے انہی لوگوں کو توفیق دی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، بیان کیا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، اور اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں۔ ایک منٹ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس واقعے کو چھوڑیے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے کٹر دشمن تھے، ہے نا، لیکن اللہ نے ان کو توفیق دی، اسلام قبول کر لیے، تو انہوں نے کتنی خدمت کی اسلام کی۔ اسی طرح سے خالد بن ولید کو دیکھیں، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، بہت ساری مثالیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، یہ جو لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، یہ مومنوں کے بارے میں نرم ہوں گے، آپس میں مسلمانوں کے بارے میں کیا ہوں گے؟ نرمی کا رویہ اختیار کریں گے۔ عزت علی الکافرین، جو کافر ہیں غیر مسلمین ہیں ان کے بارے میں سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54، اس میں بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ سے محبت ضروری ہے۔ کیا فرمایا؟ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ بغیر اللہ سے محبت کیے ہوئے ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔
اور ایمان لانے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، لہٰذا کلمہ سے اور کلمہ والے سے محبت یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، اس لیے محبت کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے ایک شرط قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی وجہ سے مجبور ہیں اسلام کے تئیں، مسلمانوں کے تئیں اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، لیکن اندر سے اسلام کو، مسلمانوں کو نہیں چاہتے ہیں۔ اوپر سے دکھاوا ہے اسلام اور مسلمانوں سے محبت کا، ان کی بات کرنے کا، لیکن اندر سے اسلام اور مسلمانوں کی خوشی انہیں منظور نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ منافق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا۔ ٹھیک ہے، تو اندر سے بغض رکھنا اور باہر سے محبت کا اظہار کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ نفاق ہے، اور اگر ایسا کسی کے ساتھ ہے تو گویا کہ وہ اس شرط کو پورا نہیں کر رہا ہے جو 7ویں شرط ہے کس کی؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی۔ ایسے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں جس میں محبت نہ ہو، بلکہ محبت یہ دین کی اور عبادت کی بنیاد ہے۔ یہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا کہ دین کی بنیاد، عبادت کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، اس کے بیان آئے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کلمہ طیبہ سے اور کلمہ والے سے، جس نے کلمہ کو نازل کیا، جس نے کلمہ کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، اور جنہوں نے کلمہ کو سربلند کرنے میں حصہ لیا، سب سے ہم محبت کریں۔ اللہ اس کے رسول کو جس سے محبت ہے اس سے ہم محبت کریں، اور اللہ اس کے رسول کو جس سے بغض ہے اس سے ہم بغض رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، توحید پر ہو، شرک سے اور بدعت سے ہم دور رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا۔ کل انشاءاللہ تشریف لائیں، کل فقہ کا درس ہوگا۔